اگر آپ تصوف کو پڑھنا چاہتے ہیں تو ادھر ادھر پھرنے کی بجائے آپ بنیادی ماخذات کو کھنگالیں. ان ماخذات میں آپ سب سے پہلے ابن العربی کی ترجمان الاشواق یا اس کی جتنی باقی کتب ہیں وہ پڑھیں. ترجمان الاشواق اس کی وہ شاعری ہے، وہ اس میں تمثیلی انداز میں بات کرتے ہیں. تو تصوف کو لے کے آنے والے اسلام کے اندر وہ ابن العربی ہی ہیں، کیونکہ وہ ایک ہوموجینٹی کا ماحول چاہ رہے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو متعارف کروایا. تو اسی طرح اگر آپ ہندوازم میں، جیسے وہاں پہ جو ویدانتزم ہے، یہ جتنے بھی پران اور جو ان کے 22 کروڑ خدا، وہ چند جو ان کی وہ ترے مورتی کا جو کانسیپٹ ہے، وشنو ہے، برہما ہے اور شیو جی ہیں، تو یہ اس کو کرتے گئے اوور دا پیریڈز آف دا ٹائم. یہ چیز ایوالو ہوتی رہی ہے. تو اگر آپ نے پڑھنا ہے تو آپ بھکتی تحریک کا مطالعہ کریں، آپ ہندوازم کو مطالعہ کریں. یہ جو ہمارے ہاں بیسک جو کلچر ہے، جو ڈیولپ ہوا ہے، جو ایوالو ہوا ہے، اس میں یہ ساری وہی چیزیں ہیں. یہ تاریخ ہماری جوڑوں میں، ہمارے سماج میں جگہ جگہ بکھری پڑی ہے. ان کو آپ نے ان کے ماخذات تک پہنچنا ہے. میں اگر کوئی بھی آئیڈیا لیتا ہوں، میرے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ میں اس کے ماخذ تک پہنچتا ہوں، اور وہ ماخذ تک پہنچتے پہنچتے شاید مجھے ٹائم لگ جائے. تو یہ جو آئیڈیا ہے، آئیڈیا کی جو ٹریسیبلٹی ہے، یہ بہت ضروری ہے. اور آئیڈیا مذہب میں تو اتنے زیادہ لتھڑے ہوئے آئیڈیاز ہیں کہ جان بچانا مشکل ہو جاتا ہے، دامن بچانا مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ کس کو فالو کریں، انسان کنفیوز ہو جاتا ہے. تو ہمیشہ آپ جو اس کے اوریجنل ٹیکسٹ ہیں ان کو آپ کھنگالیں، تو تبھی آپ کو کوئی راہ مل سکے گی آگے بڑھنے کی.